السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرسٹوریلز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برصغیر میں اسلامی تہذیب کا دور۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے عربوں کی آمد۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ عربوں کی آمد۔ عربوں نے 8ویں صدی کے شروع میں برصغیر پر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی صدیوں سے اس خطے کے ساحلی لوگوں سے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ 7ویں صدی میں عرب تاجروں کے ذریعے ہند و پاک میں پہلی بار اسلام پہنچا۔ ان میں اسلام کے مبلغ بھی شامل تھے، یعنی کہ تبلیغ کرنے والے بھی شامل تھے۔ مالابار کا ہندو راجا انہیں اسلام کی تبلیغ کی پوری آزادی دیتا تھا اور 9ویں صدی کے شروع میں وہ خود بھی مسلمان ہو گیا۔ عربوں کو ہند کے معاشرے میں باوقار مقام حاصل تھا اور لوگوں سے دوستانہ مراسم تھے۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور فتوحات سندھ کے بعد وہ ملتان تک بڑھتا گیا۔ سپاہیوں کو زمینیں بطور جاگیر کے دی گئیں اور مسلمانوں، بزرگوں اور علماء و فضلاء کو بھی جائیدادیں دی گئیں۔ پاکستان میں بہت سی فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں، لیکن 40 سال سے زیادہ عربوں کا اثر ان علاقوں پر نہ رہا۔ بغداد کے خلیفہ نے بہت جلد محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا۔ سندھی رسم الخط عربی تحریر سے بہت متاثر ہوا۔ ترکوں کی آمد۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر پر ترک سرداروں نے اپنے مرکز غزنی سے ہند پر حملے کر کے اس پر تقریباً 200 سال تک حکومت کی۔ یہ لوگ پکے مسلمان تھے۔ اس دور میں بہت سے مسلمان مبلغین اور علماء ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اسلام کی اشاعت ان کا اہم مقصد تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں دارالخلافہ دہلی منتقل ہوا اور ترک سلطانوں نے ہند و پاک پر ایک مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی۔ دہلی کی سلطنت 16ویں صدی تک قائم رہی۔ معاشرے میں اسلامی اصول اور فوجدار نظام رائج تھے۔ ہندوؤں کے ذاتی اور مذہبی معاملات کے فیصلے کے لیے عدالتوں پر برہمن تعینات تھے۔ فارسی عدالتی زبان تھی۔ مسلمان بادشاہوں نے ملک میں امن اور نظم و نسق قائم کر رکھا تھا۔ عدل و انصاف سے حکومت کی اور ہندو رعایا کو پوری مذہبی اور ثقافتی آزادی حاصل تھی۔ معاشرتی بدحالی۔ جب ترک مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو برصغیر کی معاشرتی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ ہند میں ہندو ریاستیں بکھری ہوئی تھیں جن پر راجپوت اور دیگر ہندو حکمران تھے۔ اس دور میں برہمن مذہب زوروں پر تھا اور اکثر اس کے پیروکار تھا۔ ان ریاستوں کے راجے آپس میں رقابت رکھتے تھے اور کوئی مرکزی حکومت قائم نہ تھی۔ سیاسی انتشار کا عالم تھا، عیش و عشرت کا دور تھا۔ ذات پات کی وجہ سے پورا معاشرہ امتیازات کا شکار تھا۔ محمود غزنوی نے سومنات پر کئی حملے کر کے وہاں کے قلعہ بند مندر کو پاش کیا اور اسلام کا علم بلند کیا۔ محمود غزنوی اور محمد غوری کی فتوحات نے ہندوستان کی معاشرتی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ غزنوی خاندانوں کے 14 بادشاہوں نے تقریباً 200 سال تک حکومت کی۔ اس دور میں اسلام کی فتوحات کا سکہ پورے ہندوستان پر قائم ہوا۔ مسلمانوں کی دلیری و جرأت کے کارنامے برصغیر کی پوری تاریخ میں درخشاں ہیں۔ قطب الدین ایبک۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے دہلی کو مرکز بنا کر ہندوستان میں ایک مستقل اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی اور بادشاہت کا آغاز کیا۔ دیگر بادشاہوں کی حکومت۔ ان کے بعد 10 بادشاہوں نے حکمرانی کی، جس میں شمس الدین الشمس جیسا عظیم و خدا ترس بادشاہ، رضیہ سلطانہ جیسی ملکہ، غیاث الدین بلبن جیسا منظم اور اولو العزم سلطان شامل ہیں۔ تقریباً پون صدی یعنی کہ 75 سال تک انہوں نے ہندوستان پر شان و شوکت سے حکومت کی۔ یہ سب زر خرید غلام تھے، ترقی کرتے ہوئے بادشاہت پر پہنچے۔ ان سلاطین کے 2 کارنامے تاریخ میں اہم ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان میں مستقل طور پر اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور نمبر 2، وسط ایشیا سے آنے والے چنگیز خان کے حملوں کا سدباب ہوا۔ 1210 سے 1236 عیسوی تک چنگیز خان کی فوجوں نے ایران، افغانستان، ترکستان وغیرہ علاقوں میں تباہی مچا دی تھی۔ ہندوستان کی اسلامی مملکت ہی واحد حکومت تھی جس نے چنگیز خان کے مغل سرداروں کو شکست دے کر فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ خلجی خاندان اور تغلق خاندان۔ خلجی خاندان اور تغلق خاندان کے سلاطین نے یک کے بعد دیگر حکومت کی۔ لودھی خاندان۔ پھر لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ لودھی خاندان نے اسلامی مملکت کی ثقافت کی حفاظت کی۔ ظہیر الدین بابر۔
ہندوؤں کے اثر سے محفوظ رکھ کر پھر یہ مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر کے حوالے کر دی۔ پھر مغلیہ دور نے اس ثقافت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ یہ سنہری دور تھا۔ خلجی، تغلق، سادات، لودھی، سوری اور مغلیہ خاندانوں نے تقریباً 800 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس عرصہ میں ہندوستان کی ثقافتی اور معاشرتی زندگی پر اسلام کے جو اثرات مرتب ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے۔ اسلامی تہذیب کے اثرات۔ تہذیبی اثرات۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی بجائے مسلمان حکمرانوں کا راج قائم ہوا، جس سے اسلام کی سیاسی زندگی قائم ہوئی۔ مسلمان سلاطین نے معاشرتی اصلاح و بہبود کے وہ کارنامے انجام دیے جن کے آثار آج بھی مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کی جرنیلی سڑک، اورنگزیب عالمگیر کے فتوے اور اس کی زندگی بطور پارسا سلطان کے، شاہ جہان کا تاج محل آگرہ میں، بادشاہی مسجد لاہور اور شالیمار باغ لاہور آج بھی ہماری ثقافت کا نمایاں حصہ ہیں۔ شہنشاہ اکبر کے زرعی نظام کی خوبیاں ہمارے موجودہ نظام میں موجود ہیں۔ عورت کا مقام۔ عورت کو اسلامی ثقافت کے مطابق احترام دیا گیا۔ وہ غلامی جو ہندو ثقافت میں پائی جاتی تھی کہ اپنے خاوند کی موت پر ستی ہو جاتی تھی، یعنی وہ بھی خود کو زندہ جلا دیا کرتی تھی۔ اسلام کی آمد سے جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے اس رسم کو ترک کر دیا اور بیواؤں کی شادی کی اجازت ہندو معاشرے میں نہ تھی جو کہ مسلم معاشرے میں قائم ہو گئی، اور بیوہ عورتوں کو شادی کی عام اجازت ہوئی۔ عورت کے ساتھ گھٹیا سلوک نرمی و احترام میں بدل گیا۔ تعمیرات کا اثر۔ ہند کے مسلمانوں نے اپنی تعمیرات میں ترکی انداز کو اپنایا۔ مکانوں کی تعمیر، خاص طور پر مسجد کا انداز ترکوں جیسا تھا۔ اسلامی علوم کا اثر۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ فارسی، عربی، طب، جغرافیہ اور ریاضی کے علوم کو بھی فروغ حاصل ہوا، اگرچہ تعلیم کا انداز سادہ تھا اور غیر فنی تھا۔ شعر و ادب۔ شعر و شاعری کے ہنر کو ترقی ہوئی۔ امیر خسرو، عرفی، نظیری جیسے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے۔ اردو زبان۔ اردو زبان کا اجرا بھی اسی دور میں ہوا، اگرچہ فارسی سرکاری زبان تھی، آج بھی برصغیر میں اردو زبان رائج ہے۔ اسلامی ثقافت کا قیام۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے ہندو معاشرے میں اونچ نیچ کا جو فرق تھا وہ اسلامی ثقافت نے ختم کر دیا اور اس کی بجائے اتقاء کو اعمال کا پیمانہ مقرر کیا۔ اسی طرح جو مسلم معاشرہ و ثقافت وجود میں آئی اس کے اثرات آج بھی ہماری ثقافت میں نمایاں ہیں۔ جذبہ آزادی کا اثر۔ مسلمانوں کے 800 سالہ دور نے مسلمانوں کی ثقافت میں آزادی کی روح پھونک دی اور اس قوم نے کبھی بھی کسی کی غلامی قبول نہ کی، اس لیے 1857 کے بعد تقریباً 100 سالہ انگریز کی حکومت کے خلاف مسلسل جنگ آزادی جاری رکھی۔ بالآخر 1947 میں آزادی حاصل کر کے دکھائی۔ اولیاء کرام کی خدمات۔ مسلمانوں کے اتنے طویل دور میں جن بزرگ اولیاء کرام نے اسلام کے پھیلانے اور دین کی عملی تبلیغ میں جو کردار انجام دیا، اس کے اثرات آج بھی اسی طرح ہماری ثقافتی زندگی میں منور ہیں۔ ان میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر شامل ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی تعلیم و عمل سے ہند کے غیر اسلامی عقائد، رسومات و افعال کی جڑیں کاٹ دیں اور صحیح اسلامی معاشرہ و اسلامی ثقافت کو پروان چڑھایا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔